السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسریٰ کی جھکانے والے، بات کیا تھی نہ روما سے نہ ایران سے دبے، چند بے ترتیب اونٹوں کو چرانے والے۔ میرے محترم مکرم قابل صد احترام اساتذہ کرام اور منصفین اعظام، اور میرے جامعہ کے ہونہاروں مستقبل کے ماماروں، آج اس محفل بے نظیر میں مجھے جو موضوع سخن دیا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ۔ جناب صدر، اگر آج کل معاشرے کی تباہ کاریوں کو دیکھا جائے اور دور حاضرہ پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں دنیا رفت سے چند نام نہاد مسلمان نظر آتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں اپنی بے لگام زبانوں سے گالیاں بکتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کئی مقامات پر میرے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتا نظر آتا ہے۔ اٹھائیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 88 ہے، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 89 ہے، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 ہے، أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ۔ گرامی قدر مذکورہ بالا تمام آیات اور اسی طرح کی جتنی آیات میں مومنوں اور مسلمانوں کو ملنے والی بشارتوں کا ذکر ہے، اس کے سب سے پہلے مزاج صحابہ ہیں، اس کے بعد کوئی اور تو وہ صحابہ کہ جن کی راتیں مسلوں پر گزر جائے، کہ جن کا دن گھوڑوں کی پشتوں پر گزر جائے، تو شاعر بھی طرب اٹھا، صفا دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفا دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ حضرات آگے چلیے، اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں بول اٹھتی ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ رقم الحدیث 2340، سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اسی طرح مجمع الزوائد کتاب المناقب باب ما جاء فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اوصیکم بالسابقین الاولین من المہاجرین وبابنائہم ومن بعدہم لا يقبل منکم صرف ولا عدل۔ اسی طرح ابن حبان کی حدیث 7262 ہے، آقا نے فرمایا للمہاجرین منابر من ذہب یجلسون علیہا یوم القیامت وقد امنوا من الفرع۔ اسی طرح صحیح البخاری حدیث نمبر 4174 ہے، آقا نے فرمایا انتم خیر اہل الارض۔ اور اسی طرح صحیح البخاری 3673 ہے، آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ۔ حضرات یہ وہ قرآن ہے جس کی شان تا قیامت بیان ہوتی رہے گی، اور اسی قرآن نے میرے نبی کے صحابہ کی شان کو یوں بیان کی ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرات میں تو کہتا ہوں کہ محدث مفسر عابد و زاہد بعد میں کہ صاف تو بات یہ ہے کہ اگر صحابہ مومن نہیں تو دنیا میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا، کہ جنہوں نے اپنا تن من دن اس ہستی کے لیے قربان کر دیا، کہ جنہوں نے عہد و وفا اس وقت نبھایا جب اپنے بیگانے بن گئے، کہ جن کے سینے جنگ و نبی کے لیے ڈال ہوا کرتے تھے، تو کوئی سید الشہداء بنا، تو کوئی غسیل الملائکہ بنا، تو کوئی مہاجر، کوئی مجاہد، کوئی اصحاب حدیبیہ، تو کوئی اصحاب احد، تو کوئی اصحاب خندق، تو کوئی اصحاب بدر، تو کوئی اصحاب عشرہ مبشرہ، تو کوئی خلفائے اربعہ، کوئی شیر خدا، تو کوئی ذوالنورین، کوئی صدیق، کوئی عمر فاروق۔ یہ سب کے سب آسمان نبوت کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جسے قرآن نے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد اللہ لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 117 ہے۔ لقد تاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ تو شاعر بھی کہنے پر مجبور ہو گیا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جاتی تھی جہانداروں، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی وسلام۔